اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس دعا سے آغاز کرتے ہیں جو کہ بہت کمپریہنسو ہے and that is very relevant to what we will be talking about today. اللہم انی اسألک خیری ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میں آپ سے ہر اس خیر کا سوال کرتی ہوں جس کا سوال آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. Everything good that he asked for. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. And I ask for your protection. میں آپ سے پناہ چاہتی ہوں ہر اس چیز سے جس سے پناہ مانگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ. You are the one from whom help is sought. وَإِلَيْكَ الْبَلَاغُ. And to you all good things reach. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. یہ دعا اس لیے کیوں کی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم لے کر چلتے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کی محبت مانگی. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت مانگی، اور جب ہم نے محبت کی بات سے آغاز کیا تھا we spoke about asking for the love of Allah, the love of the people who love Allah, the love of the actions that lead towards the love of Allah, those actions that are beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, and eventually of course being led to the love of Allah subhanahu wa ta'ala himself, and that cannot be without the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But here's the thing, دو دعائیں جو آج میں شروع میں بتاؤں گی اور ان کو میں چاہوں گی کہ آپ سنیں تو پھر ہم سوچیں کہ اس میں کس چیز کی دعا کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کس چیز کا حب مانگا جا رہا ہے اپارٹ فرام ادر تھنگس. یہ پہلی جو دعا ہے جی، یہ مسند احمد میں بھی آتی ہے، حاکم مستدرک حاکم میں بھی آتی ہے، ترمذی میں بھی آتی ہے. دعا یہ ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ میں اچھے کام کروں. او اللہ I ask you to grant me the performance of good deeds. وترک المنکرات. And the abandonment of bad deeds. میں برے کام چھوڑ دوں. وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ. And I ask you for the love of the poor. میں آپ سے مساکین کی محبت کا سوال کرتی ہوں. Okay, so this is your highlighted area. وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي. اور یہ کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھ پر رحم کریں. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. اور جب آپ کا ارادہ ہو لوگوں کو، کسی قوم کو آزمانے کا، تو مجھے موت دے دیجیے گا بغیر آزمائش کے. If you intend to try a people, cause me to die without being tested. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ. Now this is the part you're familiar with. میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ کی محبت کا. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ. اور میں آپ سے سوال کرتی ہوں اس کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتا ہے. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ. And the love of actions which draw me closer to your love. So the rest of it you are familiar with, but hubbul masakeen. Then again there's another dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam which some of you might know. آپ میں سے کچھ یہ دعا جانتے ہیں، اور یہ دعا ہے جی اللہم احینی مسکینہ. Oh Allah, keep me alive in a state of poverty, maskanat. Wa amitni miskina. And cause me to die in maskanat, in poverty. Wahshurni fi zumratil masakin. اور ہمیں دوبارہ جی اٹھائیے گا گروپ آف مساکین میں. زمرہ یعنی گروپ، مساکین کے گروہ میں مجھے اٹھایا جائے یوم القیامہ، قیامت کے دن. اور یہ والی جو دعا ہے یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں آئی.
ڈاٹس کو تھوڑا جوائن کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ، کیونکہ ہم نے امہات المؤمنین کے حوالے سے بھی سنا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایسی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کم وقت ملا. She hardly got 3 months in his life. زینب بنت خزیمہ، زینب بنت خزیمہ نام ہے ان کا. زینب, this person was known as المساکین. ٹھیک ہے، اب ہم مساکین کو لے کر چل رہے ہیں نا، مسکنت کو لے کے چل رہے ہیں. المساکین یعنی یہ اس قدر صدقے میں ان کا ہاتھ کھلا تھا. زینب بنت خزیمہ کا ہماری ماں ہے. That she often wouldn't have anything at home. ان کے لیے مشہور تھا، یہ جیسے نہیں ہوتا کسی کو گھبراہٹ ہوتی، یہ گھر پہ کھانا رکھتی ہی نہیں تھی اگلے دن کے لیے. nothing جو ہے اسی دن دے دو, to the point that often she wouldn't have for herself. اور کچھ جو احادیث آتی ہیں نا ان میں آتا ہے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں آتی ہے حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ when he was talking to his ازواج، among you she will meet me first in the hereafter whose hands are the longest. جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں وہ مجھ سے سب سے پہلے آخرت میں ملے گی. اور آپ کو جب آپ سیرہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ازواج آپس میں they would ہاتھ اپنے ناپتی تھی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں. And then Zainab passes away first among all the ازواج. Obviously حضرت خدیجہ پہلے دنیا سے جا چکی ہیں، ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہ. تو زینب جب جاتی ہیں تو بعد میں یہ لوگ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ غالباً اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ the longest hands means the most generous in charity. ٹھیک ہے، لمبا ہاتھ، بسط، وسعت، ٹھیک ہے، یہ والے کانسیپٹس لے کے آؤ. ہاتھ دور تک جاتا ہے، لمبا ہاتھ دور تک جاتا ہے. چیریٹی کا ایفیکٹ اس ہماری ماں کا دور تک جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شاید بات کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس سے ہم آتے ہیں، ایک تو پہلی جو بات آج کی چھوٹی سی یہ ٹاک ہے اس میں ٹو انکریج us to do صدقہ. اینڈ صدقہ دو طرح کا ہے، فرض ہے اور نفل ہے. ٹھیک ہے، صدقہ ہر وہ چیز ہے جو آپ خرچتے ہیں دل کی سچائی اور صدق کے ساتھ اللہ کے راستے میں. فرض صدقہ کیا ہے جی؟ زکوٰۃ ہے جو آپ کو بتا دیا گیا ہے، اس کا عشر بتا دیا گیا ہے، صدقۃ الفطر بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، دوز آر obligatory. اینڈ دین دیر از مسنون، اینڈ اس سے بھی بڑھ کر نفلی. obligatory نہیں ہے مگر اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. لائک obligatory تو obviously نہیں ہے نا کہ آپ گھر کا سارا کھانا اٹھا کے کسی کو دے دیں، اور اگر دے دیتے ہیں تو اللہ بہت راضی ہو جاتا ہے. سو obligatory اور اس میں فرق، کیونکہ ہمارے یہ بات کلیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ شاید ہم لوگوں کی لنگوسٹکلی ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں لفظ صدقہ ہم تب کہتے ہیں جب کوئی مشکل آ جائے اور ہم کہتے ہیں صدقہ اتار دو. اینڈ سو یو نو the concept kind of changes, but صدقہ is basically whatever you give with the truth of your heart only to please Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک، پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حب المساکین کیوں مانگا؟ of all the things in the world بہت ساری چیزوں کی محبت مانگی، بٹ پرٹیکولرلی مساکین. مساکین کین بی گڈ، یہ نہیں ہوتا کہ مساکین سارے پرفیکٹ ہوتے ہیں، پر یہاں مسکنت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ ہمیں بہت اہم چیز سکھاتی ہے، خاص طور پہ الحمدللہ اگر ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سچویشن میں پیدا کیا ہے کہ ہمیں ڈے ٹو ڈے، اور آج ہم مانیٹری زیادہ بات کریں گے، میں انرجی کے صدقے کی یا محبت کے صدقے کی اس کی بات نہیں کروں گی. ہمیں اللہ نے اس پوزیشن میں نہیں رکھا کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں
ہم جو چاہیں کھا سکتے ہیں, ہم جو چاہیں پہن سکتے ہیں, ہمیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولیا اوپر والا ہاتھ دیا ہے, ٹھیک ہے, جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا آخرت کی ہر خیر اور ہر فضل اور ہر بھلائی آفر کی گئی تھی, کنگڈمز آف دا ورلڈ, اور یہ آپ طائف کے ان کے سفر کے حوالے سے بھی دیکھ چکے ہیں. ادروائز بائی چوائس ایک تو مسکنت کی زندگی, ہم اگر اس لیول پر نہیں بھی جا سکتے تو اگر آپ کو یاد ہو جب ہم بہت پہلے قرآن ہی کے کانٹیکس میں ساتھی ساتھ رہے ہیں قرآن کے سفر میں, کبر کی ہم نے ایک بات کی تھی کہ ایروگنس کے لیے جو ٹریٹمنٹ بتائی جاتی ہے, علماء بتاتے ہیں, اور تزکیہ کیسے ہو. So one of the treatments for arrogance that has been taught to us is to mingle with those who are less privileged. اپنے جیسے ہی لوگوں میں اٹھو بیٹھو نہیں صرف, بلکہ ان کے ساتھ بھی اٹھو کھاؤ پیو جو کہ فائنینشلی تم سے کم ہے. اپنا جو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے کبھی اس سے کم درجے کی چیز بھی پہن لو, کبھی اس سے سستی چیز بھی کھا لو, کبھی ایک بہت آڈ ایگزامپل ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ ٹیلنگ یو ٹو ڈو دس, بٹ اگین یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے, بٹ یہ تزکیہ کے لیے کئی دفعہ آپ نفلی یا ایکسٹرا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو تھنک آف اٹ دس وے, ہر دفعہ بزنس کلاس میں ٹریول کرتے ہیں, ایک دفعہ اکانومی میں ٹریول کر کے دیکھ لو کیسا لگتا ہے. These small things in everyday situations. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کو جتنا مال دیا گیا ہے اس کا ظاہر آنسربلٹی اتنی زیادہ ہوگی. So that there's no rocket science. The more things you've had in life, we'll be standing there اور ہم ایک ایک چیز کا حساب دے رہے ہیں, اس چیز کو کس میں استعمال کیا, اس چیز کو کس میں استعمال کیا. جتنی زیادہ چیزیں اتنا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. حب مساکین کا اس لیے بھی ہے کیونکہ آنسربلٹی کم ہے. پھر آپ کو وہ احادیث ملتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ جو غریب مومن ہے وہ بہت جلدی جنت میں, یعنی اس کا حساب کتاب بھی جلدی ہو جائے گا اور وہ جلدی جنت میں بھیج دیا جائے گا. obviously not withstanding کہ اس کے باقی اعمال ٹھیک ٹھاک ہوں, تو وہ اللہ کے حکم سے اور فضل سے اور مغفرت سے جلدی بھیج دیا جائے گا. But the central thing that we are seeing in رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is دنیا کی محبت سے دوری ہے, کیونکہ مال بیسکلی دنیا کی محبت والی چیزیں پھر اور آتی چلی جاتی ہیں نا, جتنی زیادہ چیزیں اتنا آپ اس میں انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں. And I just wanted to introduce the concept of Hubbul Masakin today because it is so far from the world that we live in today. جہاں ہمارا پہلا دن زندگی کا اور آخری دن جو ہے وہ اسی کوشش میں گزر جاتا ہے کہ مال زیادہ ہو اور پھر اسے کس طرح سے استعمال کیا جائے, اور ہماری اولاد کی بھی ساری فوکس, کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ نے سورۃ النور کی جو فواحش کو اوائڈ کرنے والا پارٹ تھا اس میں جو سجیشنز تھے اس میں آپ نے بہت ویری ایپٹلی آپ میں سے کئی لوگوں نے تربیہ جو اولاد کی ہے اس کے بارے میں بات کی تھی. تو تربیہ میں پھر یہ چیز بھی آ جاتی ہے نا کہ جب ہمارا ہر چیز مال کے ارد گرد گھومتا ہے اور پھر ہمارے بچے یا ہم سے چھوٹے بھی ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مینز آف ہیپینس جو ماں کے لیے ہے یا باپ کے لیے ہے, ہمارے بڑوں کے لیے ہے, وہ بیسکلی مال ہے. میری ماں یا میرا باپ مال والی چیز سے خوش ہو جاتا ہے, تو ہم اسی کی طرف جاتے ہیں. جب مانگا گیا نا کہ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین, so the 3 stages, life, death and the hereafter, سب میں مسکنت مانگی ہے. وہ پرائرٹیز کو بھی سیدھا کرتا ہے. اور آپ حضرت زینب بنت خزیمہ کا ایگزامپل بھی دیکھتی ہیں کہ وہ جو ان کے بارے میں اتنا زیادہ حدیث کی بکس میں ملتا بھی نہیں ہے بیکاز ویری شارٹ اسپین شی ہیڈ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ایک بات اسپرنگ آؤٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ام المساکین ہے. تو مسکنت کا حب اور ناٹ لکنگ ڈاؤن ایٹ پاورٹی ایز سم تھنگ بیڈ,
and not looking up at wealth as something that is necessarily praiseworthy. ہم سب انسان اللہ نے جو بنائے ہیں وہ جو مال رب نے ہمیں عطا کرایا ہے اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہیں، صرف مال نہیں ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اس آئیڈیا کو سوچئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا. اس پہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ جو کہا گیا نا کہ ہاتھ لمبا، اس کا مطلب چیریٹی کے امپیکٹس لمبے. اچھا، ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم نے یہ کئی جگہ پڑھا ہے، بچہ جب پیدا ہونے والا ہوتا ہے فرشتہ تبھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے تمہاری اتنی ایج ہوگی، اتنا ٹائم ہوگا، اتنا رسک ہوگا. ٹھیک ہے، all of this we already know. Is there anything that can change the span of life, increase the span of life? ہمیں احادیث اس کا جواب دیتی ہیں، بالکل دیتی ہیں. کچھ اعمال ایسے بتائے گئے ہیں جس کا بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں سے زندگی لمبی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، so I'll read out a few to you. The first is righteousness, of course, نیکی، بر، خیر، تقوی. یہ چیزوں میں بتایا گیا ہے کہ اس سے زندگی لمبی ہوتی ہے. What was beautiful was honoring parents. ماں باپ کی صرف خدمت نہیں، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کو آنر کرنا، اس کا بتایا گیا ہے کہ اس سے آپ کی اسپین آف لائف انکریز ہوتی ہے. دعا سے، کیونکہ ظاہر تقدیر اللہ نے لکھی ہے، اللہ چاہے تو اپنی لکھی ہوئی چیز کو چینج کر دے. سو دعا سے. ویری امپورٹنٹ، اپہولڈنگ ٹائز آف کنشپ، صلہ رحمی، خون کے رشتوں کو نبھانا پرٹیکولرلی ان میں ہوتا ہے. اینڈ اتنا زیادہ خون کے رشتوں کا حکم آتا ہے قرآن میں، حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں، that really it puts things into perspective. کیونکہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے دوست خونی رشتوں سے زیادہ ہوں، لیکن جو اللہ نے حقوق رکھ دی ہیں وہ ہماری لسٹ آف پرائرٹیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے. بار 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 آتا ہے. اینڈ اب دعا کا مثلا دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا کی تھی. انہوں نے ایز اے کڈ 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرو کیا تھا when he was a child, from the age of I think 7 or 10 onwards، خادم کے طور پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عمر میں برکت کی دعا کی تھی. حضرت انس was perhaps one of the last famous اصحاب to pass away. 100+ ان کی ایج تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہر چیز میں برکت کی دعا کی تھی. تو he had loads of children and everything. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عطا کیا تھا. So one of the things bringing us back to حب المساکین، صدقہ، صدقے سے بھی کہا گیا کہ عمر بڑھتی ہے. اچھا، نارملی ہم لوگ لٹرل صرف لیتے ہیں، تو لٹرل معنی بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ حضرت انس کے کیس میں ہے کہ لٹرلی ایج میں اضافہ ہو گیا. بٹ کیا یہ صرف لٹرل ہے؟ اس میں ایک عالم گزرے ہیں ایران کے، تفتزانی کلام کی سائنس کے اسکالر گزرے ہیں. ان کا میں پڑھی تھی، انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. میں انگریزی میں پڑھ کے پھر ساتھ ساتھ اردو میں بھی بتانے کی کوشش کروں گی. He says what is meant by lengthening life is making life blessed. عمر لمبی کرنے سے مراد عمر میں برکت ہونا، یعنی بابرکت زندگی گزارنا. Lengthening of human life, which is a capital for the hereafter in terms of good deeds and charity, means gaining more profits with that capital. وہ کہہ رہے ہیں انسانی زندگی جو ہے وہ آخرت میں کام آئے گی کرنسی کے طور پر، مال کے طور پر، کہ آپ نے کتنے زیادہ اچھے اعمال کیے اور کتنا صدقہ کیا، اور اس سے آپ ظاہر آخرت میں زیادہ اجر کما پائیں گے.
Accordingly, the lifespan does not change, but products increase through sadaqah, which means lengthening of life. वो कह रहे हैं उम्र शायद necessarily लंबी नहीं होती, मगर सदक़े से आप जो कमा सकते थे किसी गिवन नंबर ऑफ इयर्स में, कुछ सालों में जो आप कमा सकते थे, आपने ज्यादा अजर कमाया. Let us try to explain it with an example. वो एक मिसाल देते हैं. Suppose that a tree yields 4,000 fruits every spring. एक दरख्त है जो हर साल बहार में 4,000 फल देता है. If Allah Almighty makes it yield 8,000 fruits instead of 4,000 in one of the springs with His grace and grant, Allah Taala एक बहार में 8,000 फल उस पे लगा देता है. It means the lifespan of the fruit is spiritually lengthened for a year. उस साल में रूहानी तौर पर इर्तिका ज्यादा हुआ है, ज्यादा तरक्की की है, ज्यादा सीढ़ियां चढ़ी हैं, ज्यादा कमाया है. Sadaqa is a means of increasing the productivity of man's life. It lengthens lifespan in that sense. ठीक है. तो दूसरा वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि सदका increases the most important purpose in lifespan. It is attaining perfection with righteous deeds, for people can make their souls perfect and attain bliss in both realms through righteous deeds. वो बेसिकली कह रहे हैं कि नेकी के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं. मसलन अगर आप हजरत हमना बिनते जहश के हवाले से जब पढ़ रहे थे, और हजरत मुसाब बिन उमैर जो उनके हस्बैंड थे, who was martyred in Uhud, और मैं हजरत मुसाब के बारे में पढ़ी थी. एंड हजरत मुसाब ने जब इस्लाम कबूल किया तो वो 20s में थे. आप सल्लम ने उन्होंने एक हिजरत हबशा की, फिर वापस आए, फिर आप सल्लम ने उन्हें सफीर बना के भेजा. 20s में थे. He was around 35-36 जब ओहद में उनकी शहादत हो जाती है. ठीक है. जितना मुसाब ने 36 इयर्स में कमा लिया, हो सकता है कोई 85 इयर्स में भी ना कमा पाया. बरकत हो गई ना सालों में. सो इस चीज को भी हमेशा जहन में रखना है कि अगर अल्लाह सुब्हानो तआला लंबी उम्र दे, जब हम किसी को दुआ भी देते हैं ना, मुझे याद है मेरी अम्मी बहुत दुआ देती थी, तुम्हारी उम्र हो 100 बरस, हर साल के दिन हो 1000. और मैं तब भी बेचारियों का बबल बर्स्ट करती थी कि अम्मा 100 बरस की एज किसे चाहिए और ये सब क्या. बट बाद में जब कुरान पढ़ा तो मैं उनसे यही कहती थी कि अम्मा शायद इसका ये मतलब है कि इतने सारे इंसान अच्छे काम कर ले कि वो 100 बरस से पहले ही हो जाएं. So those are things that we need to remember even when we give dua to people we love. जब हम अपने बच्चों को लंबी उम्र की दुआ दें तो हम कहें कि अल्लाह ताला इनकी फिजिकली भी लंबी उम्र, सेहत, तंदुरुस्ती वाली कीजिए, और इनकी आमाल के एतबार से भी कीजिए कि ये उसका बेहतरीन उन सालों का फायदा उठा सकें. इस सब का हुब्बुल मसाकीन से क्या ताल्लुक है? हम बहुत सारे अच्छे काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम हुब्बुद दुनिया में बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व होते हैं. हम इतने ज्यादा मसरूफ होते हैं उसमें कि मस्किनत के जो कुछ फवायद हैं और ह्यूमिलिटी जो कि माल, नाउजुबिल्ला ये नहीं मांगा जा रहा क्योंकि हमें तो सिखाया गया है कि अल्लाह से खैर मांगो, रिस्क हलाल में फरावानी मांगो, बट देन दैट शुडंट बिकम आवर पर्पस. और जो अल्लाह अगर बहुत सारा माल दे भी रहा है तो शायद वो इसलिए दे रहा है कि हमारे जरिए से बहुत से लोगों का भला हो जाए. दीन के बहुत से कामों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ना. सदका जारिया इससे अच्छा तो कोई भी नहीं है कि दीन फैलाने में इंसान अपना हिस्सा लगा रहा हो, या कोई ऐसे काम जो हमारे दुनिया से जाने के बाद भी काम आए. सो ह्यूमिलिटी एंड चैरिटी एंड हुब ऑफ मसाकीन काइंड ऑफ आइडेंटिफाइज कि हमारी प्रायोरिटीज जिंदगी में क्या होंगी. क्या हमारी प्रायोरिटीज माल हैं? हम किस बुनियाद पर लोगों से मुतासिर होते हैं? हम किन तरह के लोगों में उठते बैठते हैं? और सुभान अल्लाह, जब इंसान वाकई अगर सिंसियरली एज ए ग्रुप दीन के काम में इन्वॉल्व होता है तो बहुत वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों से मिलने का मौका मिलता है. Do meet different people and do meet people who are maybe not at the same financial cater. We have to get over this.
یہ بھی کئی ٹرمز جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں نا، نو دولتیا، اولڈ منی، نیو منی، یہ کہاں سے سوچ آ رہی ہے؟ کہاں سے؟ ہم سب کے اندر ابھی بھی کہیں کہیں یہ جہل موجود ہے. بے انتہا غریب لوگ جو کبھی اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکلے، ہو سکتا ہے وہ اپنے رب سے اتنا قرب رکھتے ہوں اور ان کی دعا اتنی اچھی ہو. آپ کو حضرت اویس قرنی کے بارے میں پتا ہوگا. He is counted among اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. He had never seen Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور اویس قرنی کبھی مدینہ بھی نہیں آئے تھے، اور حضرت عمر نے بعد میں جب کوئی جا رہا تھا جہاں پہ حضرت اویس قرنی تھے، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ اویس سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ انسانوں کو جج کرنے کے معیار ہمیں بدلنے ہوں گے اگر واقعی حب المساکین ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عجز عطا فرمائے، ہیوملٹی عطا فرمائے، ہماری پرائیورٹیز کو اچھا کر دے، ہمیں خیر عطا فرمائے، اور خیر صرف مال کے اعتبار سے نہیں بلکہ اچھی عادات اور تقوی کے اعتبار سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح شکر کرنے والا بنائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا لے جن کے لیے صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہوتی، جو اپنی آخرت کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ہماری جو جنریشنز ہیں ان میں سے مٹیریلزم کی بیماری کو دور کرے، رب تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ہم جو بھی خرچیں وہ اس کی رضا کے لیے خرچیں، اور ان جگہوں پہ خرچیں جہاں سے وہ راضی ہوتا ہے، اور وہاں سے کمائیں جہاں سے وہ راضی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے، اور عمر میں برکت عطا فرمائے، ایج کے لحاظ سے بھی اگر ہمارے لیے فائدہ مند ہے ایج، اور اس ایج کا مزید ہر لمحے کا فائدہ اٹھانے والا بنائے انشاءاللہ تعالی. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک. اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. الہی آمین ثم آمین.